السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ کیا داتا صاحب حنفی اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز شافی تھے؟ تو میرا بھائی دیکھیں، یہ ہمارے علماء کرام خود ہی اندازے لگا لیتے ہیں کہ داتا صاحب چونکہ رفع دین نہیں فرماتے تھے تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ حنفی ہوں گے۔ اور آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب، تو نشاندہی فرما دیں کہ کہاں آپ نے اس میں درج فرمایا ہے کہ میں حنفی ہوں، یا کسی اور کتاب میں دکھا دیں۔ یہ علماء کرام نے خود ہی اندازے لگائے ہوئے ہیں، یہ اپنی طرف سے ہی اس طرح فرما دیتے ہیں اپنے فرقے کو تقویت دینے کے لیے، یا اپنی جو فقہ ہے اس کو تقویت دینے کے لیے حنفی کہتے ہیں۔ اب یہ حنیفہ جو ہے یہ تو اس کی امام صاحب کی لڑکی کا نام ہے، اس کو کہتے ہی ابو حنیفہ، تو کیا اس کا اپنا نام نہیں تھا؟ اور یہ حنیفہ اتنی بڑی بزرگ ہو گئی کہ اب اسی کے نام سے اس کی فقہ چل رہی ہے۔ تو یہ اس کا نام کسی نے کتاب میں پڑھ لیا ہوگا تو شاید ہوگا، نہیں تو سب ابو حنیفہ، حنیفہ کے ابو، یہی مشہور ہے۔ تو حنیفہ بھائی یہ ایک من گھڑت اس کا قصہ ہے جس میں یہ مشہور اس نے کیا اپنی بیٹی کو، حالانکہ اپنی بیٹی کے نام سے نہ کسی صحابی نے اپنا نام رکھا۔ جیسے اماں عائشہ کتنی بزرگ ہستی ہیں، تو صدیق اکبر نے کہیں ابو عائشہ اپنے آپ کو لکھا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی محترمہ کس قدر بزرگ ہیں کہ خاتون جنت ہیں بی فاطمہ علیہ السلام، کہیں آپ نے اپنے آپ کو ابو فاطمہ فرمایا ہو۔ اس طرح بعد میں بھی کسی بزرگوں نے اپنی بیٹی کے نام سے رکھا ہو، تو یہ ان کا ایک تو یہ حنیفہ کا من گھڑت قصہ لے کے اس نے اپنی بیٹی کو مشہور کیا۔ تو اس طرح دیکھیں بھائی، داتا صاحب جو تھے اگر رفع دین نہیں کرتے تھے تو کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں؟ تو وہ تو اپنے پیر و مرشد کی پیروی کرتے تھے، ان کے دین پر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے کہ آپ آخری زمانے میں رفع دین نہیں فرماتے تھے، تو اس طرح کئی بزرگوں نے اس کو اختیار کیا ہے، اور رفع دین بھی سرکار نے کیا ہے، وہ بھی کوئی شافی کی سنت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اس طرح دیکھیں، اگر داتا صاحب اس کے متقد ہوتے یا اس کی پیروی کرتے ہوتے، حنفی ہوتے، تو اپنے آپ کو علی حجویری نہ لکھتے، ابو حلیمہ لکھتے، اپنی بیٹی کے نام سے لکھتے اپنے آپ کو، جبکہ کسی بزرگوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو اس طرح میرا بھائی وہ تو جنیدی سلسلے میں تھے، ختلی علیہ رحمت ان کے پیر و پیشوا تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ اگر ان کے پیر و پیشوا سرکار کی دوسری سنت پر عمل کرتے ہوتے رفع دین والی، تو داتا صاحب نے بھی رفع دین کرنا تھا، کیونکہ وہ اپنے جنیدیہ سلسلے میں تھے، اس سلسلے میں انہوں نے بیعت کی تھی، اپنے پیر و مرشد تھے، تو جو ان کے معمولات تھے اس پر عمل کرتے تھے، اور ان کے معمولات عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تھے۔ اولیاء کرام جو ہیں وہ اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد کو فالو کرتے ہیں۔ یہ مولویوں کو فالو نہیں کرتے، نہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس طرح دوسرا غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز، تو ان کو شافی کہہ دیا کیونکہ وہ رفع دین آپ فرماتے تھے۔ تو رفع دین بھائی شافی کی سنت نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ نے کچھ وقت یہ رفع دین کیا ہے۔ اور اب جو شافی ہیں، بنتے ہیں شافی آج کل، تو وہ کہہ دیتے ہیں جی جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کچھ وقت کر کے ترک کر دیا تھا، بعد میں نہیں کیا، تو کیا پھر سرکار کی بھی وہ نمازیں نہیں ہوئی جس میں آپ نے رفع دین نہیں کیا؟ اور جو دوسرے ہیں رفع دین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ گھوڑوں کی طرح دم ہلاتے ہیں، کتنی انہوں نے روایتیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ بھی سرکار سے منسوب کی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنے پیر و مرشد کو فالو کرتے تھے، ان کے معمولات پر،
ان کے قول و فعل پر وہ عمل کرتے تھے، نہ کہ کسی مولوی کو۔ دیکھیں ولایت جو ہے بہت آگے پھر دیکھیں یہ کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، اور دوسری حدیث پاک کہ سرکار نے فرمایا جس نے کسی سے بیعت نہیں کی وہ جہالت کی موت مرے گا۔ تو یہ دونوں جو امام ہیں، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، ان کا کوئی بتا سکتا ہے کس سے بیعت کی ہے انہوں نے تو کسی سے بیعت نہیں کی، اور سرکار فرما رہے ہیں جس کا شیخ کوئی نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے۔ اب کیا ان کے متعلق کریں گے کہ داتا صاحب اب ان کو فالو کرتے تھے؟ پھر تو داتا صاحب بھی کسی سے بیعت ہی نہ کرتے، اپنے پیر و مرشد سے بیعت نہ کرتے، ان کو اگر فالو کرتے تو جہالت کی موت سرکار فرما رہے ہیں مرے گا۔ یہ 3504 نمبر حدیث مشکوٰۃ شریف جلد 2 دیکھ لیں آپ۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ تو مولوی تھے، عالم تھے، اور ان کے بارے میں وہی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو آپ غور سے پڑھ لیں، تو ان کو ترجیح نہ دیں اولیاء کرام پر۔ اولیاء کرام کے بھائی یہ کے مقابلے میں ان کا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی اگر کسی کے پاس علم ہے تو ان کے بارے میں بتا دے کہ انہوں نے کس سے بیعت کی، کس سے ان کو خلافت ہوئی، تو کہاں کس علاقے میں انہوں نے تبلیغ کی، ان کا کون سا سلسلہ تھا۔ تو اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں، تو کیونکہ میرے پیارے بھائی نا کئی جلدی روٹھنے لگ جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں گروپ میں، تو ہم فقیروں سے کا جادائی کیا آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ ہم تو بھائی پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جو چیز حقیقت ہو اس کو عرض کرنے میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے، عرض کر دیتے ہیں۔ تو میرا بھائی امید ہے ان کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی میں نے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ پھر دوبارہ ارشاد فرما دینا اور میری تصحیح فرما دینا، تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔